AK ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عزیز مصر کی وفات کے بعد جب اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی فرما روائی عطا کی ہے تو سارا ملک ایک خوفناک کال میں گرفتار تھا، اور اس انقلاب میں جو خاندان سب سے زیادہ تباہی کا شکار ہوا وہ سابق بادشاہی کا خاندان تھا۔ حضرت زلیخا علیہ السلام جو کل تک عزیز مصر کی بیوی ہونے کی وجہ سے ملکہ شہر کہی جاتی تھی، شوہر کے مرتے ہی پیسے اور کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئیں، اور یہ بھی ایک اتفاق کی بات کہ دنیاوی عزت و ثروت کے ساتھ ان کی بینائی بھی رخصت ہو گئی۔ یہ وہی زلیخا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر جبکہ وہ ایک غلام کی حیثیت سے شاہی محل میں قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے عاشق ہو گئی تھی۔ اب جبکہ اندھی اور بوڑھی ہو کر زمانے کی گردشوں کا شکار ہوئی، لوگوں نے انہیں آ کے یاد دلانا شروع کر دیا کہ اب تو خود تمہارا محبوب راج گدی پر فروکش ہے، اگر تم اپنے مصائب کا ان سے جا کے تذکرہ کرو گی تو وہ کچھ نہ کچھ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ بعد نخواستہ حضرت زلیخا بھی اس پر راضی ہو گئیں، اور ایک دن عین اسی راستے پر جا کر بیٹھ گئیں جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری ایک بڑے جلوس کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان کے قریب پہنچے ہیں اور انہوں نے روکا ہے، سواری سے اتر کے تعجب کے ساتھ پوچھنے لگے، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آ کر کھڑی ہوئی ہو؟ حضرت زلیخا نے جواب دیا، میں وہی عورت ہوں جو تمہاری غلامی اور قید و بند کے زمانے میں پروانہ وار نثار ہوتی تھی، اور ملکہ وقت ہونے کے باوجود تمہاری خدمت کرنا، تمہیں نہلانا دھلانا، بنانا سنوارنا اپنا فرض خیال کرتی تھی، اور سچ پوچھو تو میری ہی سعی و کوشش سے آج تم یہاں کے بادشاہ بنے بیٹھے ہو، اور خود میرا یہ حال ہے کہ اندھی بڑھیا ہو کر دنیا بھر کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھر رہی ہوں۔ حضرت زلیخا کی اس تقریر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پرانے واقعات سب یاد آ گئے۔ رو کے پوچھنے لگے، زلیخا سچ بتانا، کیا اب بھی تمہارے دل میں میری محبت کی کوئی خلش باقی ہے؟ اس پر حضرت زلیخا نے قسم کھا کر کہا، تمہارا ایک نظر دیدار کر لینا اب بھی میرے نزدیک روئے زمین کی دولت سے زیادہ عزیز و محبوب ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے محل واپس آ کر انہیں نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ جو آدمی یہ پیغام لے کر گیا تھا، حضرت زلیخا اس سے کہنے لگی، یوسف نے شاید میرے ساتھ مذاق کیا ہے، وہ مجھ پر اس وقت جبکہ میں جوان اور خوبصورتی کے ساتھ ملک کی رانی بھی تھی ایک آنکھ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، تو اب بوڑھی اور اندھی فقیرنی ہو جانے کی صورت میں کیسے قبول کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ غرض حضرت زلیخا کے ساتھ ان کا اسی وقت نکاح ہو گیا، اور خدا نے ان کی دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اور حسن و جوانی سب دوبارہ عطا کر دی۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں الگ واقعے میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔